دوستو آج میں جو آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ان پڑھ لڑکی کی۔ کہانی کو پورا سنیے گا کہ امید کرتا ہوں کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کیسی لگی کہانی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ وہ روز میرے کلینک پر آتی، روز کی طرح سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک کروانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی تھی۔ وہ کھسکتی ہوئی پھر سے آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سنتی رہتی، اور جب مریض کلینک سے نکلتا تو وہ باہر جا کر ان سے کچھ باتیں کرتی۔ وہ نقاب میں ہوتی تھی، بس اس کی ویران اور اداس سی آنکھیں ہی نظر آتیں۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے۔ میں دن کو سرکاری ہسپتال میں اور شام کو اپنا کلینک چلاتا۔ رات دیر تک کلینک پر بیٹھا رہتا۔ میری پریکٹس بہت اچھی چل رہی تھی۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ میری بیوی 4 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، مگر میری کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ہسپتال کے بعد زیادہ وقت کلینک پر گزارتا۔ وہ روزانہ میرے کلینک پر آتی اور 2 گھنٹے بیٹھتی رہتی۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ آج بھی وہ آخری سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ میں نے جاتے ہی آخری سیٹ سے مریضوں کا چیک اپ شروع کیا اور اسے کہا کہ بی بی آپ آؤ۔ وہ اٹھی اور گھسیٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیٹھنے کا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا تو اس نے نقاب اتارا۔ میری جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں اپنے ماضی میں چلا گیا، جہاں میری امی کہہ رہی تھی کہ بیٹا گاؤں سے بہت پیاری اور سلیقے والی بچی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی کر دوں اس سے۔ اور ماں نے اس کی تصویر میرے سامنے رکھی۔ میں بولا کہ گاؤں کی ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے نہیں کروں گا۔ اور پھر میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ ڈاکٹر صاحب، میرے میاں کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ بھی ہیضے کی بیماری سے فوت ہو گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئے۔ میرے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں، غریبی کی وجہ سے وہ شہر جا کر علاج نہیں کروا سکتے۔ میں روز یہاں آتی ہوں اور آپ کو سنتی ہوں، اور آپ کون سی بیماری کی کون سی دوا دیتے ہیں، میں ان سب بیماریوں اور ان کی میڈیسن کو لکھ لیتی ہوں، اور پھر وہ میڈیسن میڈیکل سٹور سے خرید کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیتی ہوں، جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر بولی کہ ڈاکٹر صاحب، میں جاہل ہوں اور ان پڑھ ہوں، اس لیے میں کوئی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں لے سکی۔ وہ یہ کہہ کر میرے کلینک سے چلی گئی۔ میری اعلیٰ تعلیم اس ان پڑھ کے سامنے بے وقت ہو گئی۔